زبان کی درستی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے. اگر میں اور آپ اپنا ایمان درست کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زبان کو درست کرنا پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کوئی بندہ اس وقت تک اس کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہیں ہے. اور دل درست کب ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ. کسی بھی بندے کا دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا، صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کسی بندے کی زبان درست نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں میرے اور آپ کے ایمان کو کس کے ساتھ جوڑا ہے اور درست کس کے ساتھ مکمل کیا ہے؟ زبان کی درستی کے ساتھ. اگر میں اور آپ بد زبان ہیں، بد اخلاق ہیں، بد کردار ہیں، میرے اور آپ کی زبان کے اندر گالیاں ہیں، میرے اور آپ کی زبان کے اندر سے لوگوں کو تکلیف دینے والی باتیں نکلتی ہیں، فحش گوئی ہے، میری اور آپ کی زبان سے چغلخوری نکلتی ہے، جھوٹ نکلتا ہے، فراڈ ہم اس زبان سے کرتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ کے نبی کی دعا کے مستحق بن سکتے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اہل ایمان کی گفتگو اہل ایمان کی زبان کے اندر اثر ہوتا ہے اور اہل ایمان فضول اور بکواسیات نہیں کرتے. اہل ایمان جب بھی بولتے ہیں ان کی بات لا یعنی گفتگو سے بالکل مکمل طور پہ بری ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام کی یہ خوبصورتی ہے، اسلام کا یہ حسن ہے کہ اسلام لا یعنی اور فضول گوئی سے منع کرتا ہے. یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. اسلام کہتا ہے بد زبانی نہیں کرنی، فضول باتیں نہیں کرنی. جب بھی زبان کو استعمال کرنا ہے جو بولنا ہے اس کو پہلے سوچنا ہے، پھر سوچ کر زبان کو حرکت دینی ہے، جنبش دینی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ بیٹھے بٹھائے اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کون سی دو چیزیں؟ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. اللہ کے نبی نے فرمایا جو دو چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دے، مجھے ضمانت دے دے، تو ان دو چیزوں کو جب بھی استعمال کرے گا شریعت کے حدود اور دائرے میں رہ کر استعمال کرے گا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا ما بین لحییہ ایک زبان ہے، وما بین رجلیہ اور ایک شرمگاہ ہے. جو زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کر لیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے گارنٹی کی اور جنت کی گارنٹی اور ضمانت وصول کر لیتا ہے. اور اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں بتاؤں میری امت کے سب سے زیادہ افراد جہنم میں کس گناہ کی وجہ سے، کس عمل کی پاداش کی وجہ سے جائیں گے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ آپ بتائیے. اللہ کے رسول نے فرمایا اتدرون ما اکثر ما يدخل الناس فی النار. میرے صحابہ جہنم کے اندر سب سے زیادہ میری امت کے لوگ کس عمل کی وجہ سے جائیں گے؟ کیا میں تمہیں بتاؤں؟ صحابہ کہنے گے اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ ہمیں بتائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو چیزیں ہیں
جن کی وجہ سے میری امت کے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جانے کا سبب بنیں گے. آپ نے فرمایا ایک زبان ہے اور دوسری شرمگاہ ہے. جو ان چیزوں کی حفاظت کر لیتا ہے وہ جنت میں جائے گا، اور جو ان چیزوں کی حفاظت نہیں کرتا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جہنم کے اندر جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت ابو ذر کو فرمایا یا ابا ذر الا ادلک علی خصلتین ہما اخف علی الظہر واثقل فی المیزان. ابو ذر میں تمہیں دو ایسے عمل نہ بتلاؤں جو کرنے میں بڑے ہلکے ہیں، جو کرنے میں بہت نرم ہے، لیکن جب ان کا ترازو کے اندر، میزان کے اندر وزن کیا جائے تو ان سے بھاری کوئی عمل نہیں ہے. بہت بھاری ہے میزان میں، لیکن دیکھنے میں ہلکے اور معمولی سے ہے. حضرت ابو ذر فرماتے اللہ کے رسول بتائیں وہ کون سے ایسے عظیم عمل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بحسن الخلق، علیک بحسن الخلق. ابو ذر اپنے اخلاق کو تم درست کر لو. وعلیک طول الصمت، اپنی خاموشی اس کو لمبا کر کے رکھو. زیادہ باتیں نہ کرو، زیادہ زبان سے الفاظ نہ نکالو. جب تم زیادہ بولو گے تو پھر غلط باتوں کا بھی خروج ہوگا، غلط چیزوں کا بھی صدور ہوگا، اور تم اس کے زمرے میں اللہ کے محرم بن جاؤ گے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان جب بھی اپنی زبان سے کوئی لفظ بولتا ہے، کوئی لفظ نکالتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارے نگہبان اس پر دیکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو عمل ہیں، ایک اپنے اخلاق کو درست کر لو، اور دوسرا اپنی خاموشی اس کو لمبا کر لو، زبان پہ کنٹرول کر لو، اس کی حفاظت کر لو. یہ دو عمل ایسے ہیں کہ میزان میں تولے جائیں تو ان دو عملوں کا کوئی بھی برابر ہو سکتا نہیں ہے. آئیے اب دعا کیا دی اللہ کے رسول نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امرأ تکلم فغنم او سکت فسلم. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس آدمی پر رحم کرے، اللہ اس آدمی پر برکتیں نازل کرے جو بات کرتا ہے تو فائدے والی بات کرتا ہے، یا جب خاموش ہوتا ہے تو تب بھی اللہ کی نظر میں گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ جب بھی زبان سے کوئی الفاظ نکالے اچھے الفاظ نکالے، جب بھی زبان کے استعمال کرے اچھے طریقے سے استعمال کرے، یا پھر خاموش ہو جائے. اگر اچھا بول نہیں سکتا تو خاموش رہنا اس کے لیے بہتر ہے. پہلا عمل دعا کے مستحق بننے کا زبان کی حفاظت کرنا، زبان کی حفاظت کرنا. اور دوسرا عمل جو اللہ کے رسول کی دعا کا مستحق بنا سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عبدا سمحا اذا باع واذا اشترى سمحا واذا اقتضى سمحا. میرے بھائیوں اتنی زبردست اور میرے اور آپ کے اخلاقی بگاڑ کو درست کرنے والی حدیث. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس بندے پر رحم کرے، اللہ اس بندے پر برکتیں نازل کرے. کون سا بندہ جو تجارت میں، خرید و فروخت میں، لین دین میں، بزنس میں نرمی کرتا ہے. جب اس سے کوئی لین دین کرتا ہے نرمی کرتا ہے، جب اس سے کوئی تجارت کرتا ہے نرمی کرتا ہے. اگر وہ بازار کے اندر بیٹھا ہو، کپڑے کی دکان ہو، جوتوں کی دکان ہو، کسی بھی چیز کی دکان ہو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت کے اندر نرمی کرنے والا، رزق اور لین کا مظاہرہ کرنے والا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ میری دعا کا مستحق ہے. اور میرے بھائیوں آج اگر ہم یہ دیکھیں ہمارا کیا لکھا ہے دکان پر؟ دکان پہ لکھا ہوتا ہے مال میں تبدیلی یا واپسی نہیں ہوگی.
اور اگر کوئی گاہک ایسا آتا ہے وہ کہتا ہے حضرت جی وہ چیز دکھائے، وہ پسند نہیں آئی، آگے والی دکھائے، نہیں جی وہ بھی نہیں پسند آئی، تو دکاندار کیا کہتا ہے، اور لینی ہے تو لو بھائی، نہیں لینی تو چلے جاؤ یہاں سے، دکان سے چلے جاؤ اور اسے نکالو باہر. اور دکاندار پریشان ہو جاتا ہے، نرمی کا مظاہرہ نہیں کرتا. اس وقت غصہ آتا ہے، اس وقت اس گاہک کو، اس بائے کو دیکھ کر دکاندار جو ہے وہ دور سے ہی کڑکڑانے لگ جاتا ہے. میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بازار کے ماحول کو دیکھ کر آپ نے فرمایا تھا اللہ اس بندے پر رحم نازل کرے، برکت نازل کرے جو لوگوں کے اندر تجارت کرتے وقت بازار کے اندر بیٹھ کر خرید و فروخت کے معاملات میں نرمی کا مظاہرہ کرتا ہے، رفق کا مظاہرہ کرتا ہے، لین دین میں نرمی اس کی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو دعا کا مستحق بنایا ہے. دوسرا بندہ کون سا ہے؟ جو تجارت کے معاملے میں نرمی کرتا ہے. دوسرا بندہ کون سا ہے؟ جو تجارت کے معاملے میں نرمی کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی دعائیں نازل کی ہیں، اس پر بھی رحمتوں کی دعا کی ہے. اور تیسرا عمل جو میرے اور آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستحق بن سکتا ہے، وہ عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عبدا کانت لاخیہ عنده مظلمۃ. وہ بندہ جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم و ستم کیا ہے، اپنی کسی بھائی کی عزت میں، اس کے مال میں زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجاءہ فاستحلہ. وہ ظلم کرنے والا، وہ زیادتی کرنے والا جس سے ظلم اور زیادتی کی ہے، اس کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے بھائی مجھے اللہ کے لیے درگزر کر دو، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو، اور جو میں نے تمہارا حق تلف کیا ہے میں وہ تمہارا حق بھی دینے کے لیے تیار ہوں، تم اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اس بندے کے دل میں رحم ڈالے جو مظلوم ہے، اور وہ ظالم کو معاف کر دے، زیادتی کرنے والے کو معاف کر دے. ایسے بندے پر اللہ رحمت کرم نازل کر دے. اگر میرے اور آپ سے اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب، اپنے معاشرے میں کسی سے ظلم و زیادتی ہوئی ہے، ہم نے کوئی کسی کے ساتھ ناحق اس کے مال کو کھایا ہے یا اس کی عزت کے اوپر حملہ کیا ہے، اس کو کسی طرح کا نقصان پہنچایا ہے، آج وقت ہے کہ اس کے پاس جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستحق بن جائیے. میرے بھائیوں، دعا لینے کا چوتھا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عبدا اکتسب طیبا. اللہ اس بندے پر رحم و کرم نازل کرے جو حلال کمائی کماتا ہے، جو حلال روزی کھاتا ہے، خود بھی حلال روزی کھاتا ہے، اپنے بچوں کے پیٹ میں بھی حلال روزی ڈالتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے پر اللہ اپنی رحمت کو نازل کرے جو حلال رزق کماتا ہے. اور یہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وانفق قصدا، جب اپنے گھر میں اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے تو میانہ روی اور اعتدال سے خرچ کرتا ہے، فضول خرچی نہیں کرتا. کیوں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اللہ کہتے ہیں کہ بے شک فضول خرچ کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہیں. اللہ کے ساتھ، رحمان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں دعا جس عظیم بندے کے لیے کی، وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ والدا اعان ولده علی برہ. اللہ اس والد پر رحم کرے جو اپنی اولاد کے لیے نیکی کرتا ہے اور اچھی اچھی چیزوں میں ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے. ایسے والد پر بھی اللہ رحم و کرم نازل کرے. میں اور آپ
اپنے بچوں کے حق میں اس بات کو ذرا سوچیں، کس حد تک ہم تعاون کرتے ہیں، کس حد تک ہم نیکی کرتے ہیں۔ نیکی اسلام نے، شریعت نے کرنے کا کیا میزان مقرر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کا جو میزان مقرر کیا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اولاد کے لیے نیک بیوی کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی بیوی، آپ کی گھر والی، اس کا آپ نے انتخاب کیا اور وہ دیندار ہے، حیادار ہے، عفت و پاک دامن والی ہے، اللہ کی قسم آگے پیدا ہونے والی اولاد بھی اسی طرح ہوگی۔ اور اسی طرح ہم نے کس طرح معاملت کرنی ہے اپنے بچوں کی؟ میرے بھائیوں، ان کا اچھا نام رکھ کر، ان کے لیے عقیقہ کرتے ہوئے، ان کی پیدائش پر ان کا جو ہے وہ سر مدوانے سے لے کر ان کے عقیقے تک ان کو ہر قدم پر، ہر لمحے پر والدین کا دعاؤں سے نوازنا، اور یہی نہیں، اچھی تعلیم کا، اچھے ماحول کا انتخاب کرنا، اچھی تربیت کا اہتمام کرنا، اور اچھے اسکول کے اندر داخل کرنا، اور یہی نہیں، اچھے کاروبار کے لیے ان کا انتظام کرنا، اور یہی نہیں، والدین کے ذمہ یہ بھی آتا ہے کہ والدین اپنی اولاد کے ساتھ نیکی کریں تو کس طرح کریں؟ ان کے لیے حلال رزق کما کر، حلال روزی کمائیں گے۔ اللہ کی قسم، جب وہ اولاد کے پیٹ میں جائے گی، اعمال کی نحوست بھی ختم ہو جائے گی، اور اللہ کی توفیق سے اولاد کے اوپر حلال رزق کے اثرات کی ہوں گے کہ جس طرح باپ نیک ہوگا، اولاد بھی نیک ہوگی، باپ نمازی ہوگا، اولاد بھی نمازی ہوگی، باپ کا تعلق مسجد کے ساتھ جڑا ہوگا، اولاد کا بھی تعلق مسجد کے ساتھ جڑا ہوگا۔ باپ اگر سچا ہے تو بیٹا بھی سچا ہوگا، اگر باپ کی صفات مذموم ہے تو اولاد کی صفات محمود کبھی نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھٹی دعا کی وہ کن کے لیے کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فاشقق علیہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ جس کو تو نے کسی ذمہ داری سے نوازا، اگر ہمارے ملک میں یا دنیا کی کسی جگہ پر کوئی وزیر اعظم ہو، صدر ہو، اگر ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو، کسی بھی وزارت کے ساتھ، کسی بھی شعبے کے ساتھ تعلق رکھنے والا آدمی ہو، اس کو ذمہ داری عطا ہوئی ہے، اور اگر وہ اپنی ذمہ داری کے اندر سختی کرتا ہے، اپنی ذمہ داری اور اپنے معاملات کے اندر تشدد اور تعصب کا مظاہرہ کرتا ہے، اور لوگوں پر بے جا سختیاں کرتا ہے، لوگوں پر بے جا زیادتیاں کرتا ہے، اپنے عہدوں کا اور اپنے منصب کا ناجائز استعمال کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس طرح یہ لوگوں پر مشقتیں ڈال رہا ہے، جس طرح لوگوں کو پریشان کر رہا ہے، میری یہ دعا ہے اللہ تو اس پہ مشقت ڈال دے، اور اگر وہ بندہ اللہم من ولی من امر امتی فرفق علیہم فرفق بہی، اس کے مقابلے میں وہ بندہ جو میری امت کے اوپر، رعایا کے اوپر اچھا سلوک کرتا ہے، ظلم و زیادتی نہیں کرتا، ان کے معاملات کی اچھی دیکھ بھال کرتا ہے، نرمی کا مظاہرہ کرتا ہے، سختی کا مظاہرہ نہیں کرتا، اللہ میری یہ دعا ہے تو اس کے اوپر بھی نرمیاں کرتے ہیں۔ آج اللہ کی قسم ہمارے ملک پاکستان میں ایک چیز کا بحران ختم نہیں ہوتا۔ اب آپ سامنے دیکھیں، آٹا 2-3 ماہ پہلے گندم 1300 روپے من تھی، اب 2200 روپے من ہے، اور آٹا 1200 روپے کی 20 کلو کی بوری ہے۔ میرے بھائی مجھے یہ بتائیں، کبھی پیٹرول کا بحران ہے، کبھی پیٹرول کے ریٹ کو اوپر کیا جا رہا ہے، کبھی نیچے لایا جا رہا ہے، کبھی کسی چیز کا ریٹ اوپر جا رہا ہے، کبھی نیچے جا رہا ہے، اعتدال اور توازن نہیں ہے۔ اللہ کی قسم بے جا سختیاں اور یہ بے جا معاملات کے اندر خرابی یہ اسی وجہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا حاکم جو اپنی رعایا کے اوپر ظلم و ستم کرتا ہے، ان کے اوپر زیادتی کرتا ہے، ان کے معاملات کی اچھی نگہداشت نہیں کرتا، اللہ کے نبی نے دعا کی اس کے لیے کہ وہ اس کے لیے بھی اللہ پریشانیاں کھڑی کر کے رکھی، اس کے لیے بھی مصیبتیں سامنے ہوں، ہر وقت پریشانیاں ہوں۔ آج یقین جانیں، میں جب اپنے حکمرانوں کو دیکھتا ہوں،
کل پرسوں کی خبر میں نے پڑھی ہے، ہمارے جو وزیر صاحب ہے، وزیر خزانہ، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کتنے ٹن گندم باہر سے کسی سے ہم نے درآمد جو ہے وہ کر لی ہے اور انشاءاللہ 2-4 دنوں میں پہنچ جائے گی۔ میں حیران ہوتا ہوں، اللہ کی قسم، زراعت والا ملک، سرسبز اور شادابی والا ملک، کھیت لہلہاتے ہوئے، گندم، چاول، کپاس، نباتات، ہر چیز اللہ نے اس ملک کے اندر پیدا کی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم گندم کے لیے اپنی رعایا کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے تو سمجھ لیں آپ اللہ کے رسول کی بد دعا کے مستحق بن چکے ہیں۔ اگر نرمیاں کریں گے، آسانیاں کریں گے ہر معاملے میں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آپ کا مستحق بن جائیں گی۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ امام من صلی قبل العصر 4، اللہ اس آدمی پر رحم نازل کر جس نے عصر کی نماز کو ادا کیا، جس نے عصر کی نماز کو ادا کیا۔ اللہ کہتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، 5 نمازوں کی، لیکن اللہ نے خاص کس نماز کو کیا؟ والصلاة الوسطی، عصر کی نماز کو، درمیانی نماز کو خاص کر کے اہتمام کے ساتھ پڑھو۔ میرے بھائیو، درمیانی عصر کی نماز، اس میں بہت بڑے نمازی، بہت بڑے عامل، متقی، اللہ کی قسم ادھر سے اللہ کی آواز آتی ہے اور کاروبار کو ترغیب دیتے ہیں، دکان کو بند کرنا دوبارہ نہیں کرتے۔ اور یہی نہیں، اگر کوئی دکان میں سے اپنا کوئی عامل دکان میں سے نکلتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو آگے سے حاجی صاحب کیا کہتے ہو، بیٹھ جاؤ، تمہیں نہیں پتا، بعد میں پڑھ لینا، ابھی تو گاہکوں کا ٹائم ہے، ابھی تو ہمارے پاس رش ہونا ہے، تم نے بعد میں نماز پڑھنی ہے۔ خود بھی نماز نہیں پڑھتا اور آگے عامل کو بھی، عمل کرنے والے کو بھی روکتا ہے۔ دو بڑے مجرم، اللہ کی قسم، ایک وہ بندہ جو اس دکاندار، اس حاجی صاحب کے پیچھے لگ کر اپنی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اور ایک حاجی صاحب خود وہ نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، مجھے یہ بتائیں، جب آپ اپنے کاروبار کے اوپر بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے اور نماز سے خود بھی دور رہیں گے اور اپنے متحد لوگوں کو بھی روکیں گے، مجھے بتائیں تب میرے اور آپ کے کاروبار میں رحمتیں کہاں سے آئیں؟ میرے اور آپ کے کاروبار میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ میرا نبی تو کہتا ہے اللہ رحمت نازل کرے، اللہ برکت نازل کرے، کس پر؟ اس بندے پر جو عصر کی نماز کو پڑھتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے پر بھی رحم نازل کرے۔ کون؟ رحم اللہ عینا بکت عینہ من خشیت اللہ، اللہ اس بندے پر اپنی رحمت نازل کر، اس بندے پر اپنی برکت نازل کر۔ کون ہے وہ عظیم انسان؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بندہ جس کی آنکھ تنہائی میں اللہ کے ڈر سے روتی رہی، جس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، خلوت میں اللہ کو مناتے ہوئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، ان میں سے ایک وہ بندہ وَرَجُلٌ ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، ایسا بندہ جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے، جو بیٹھا ہوا اللہ کو راضی کر رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر رہا ہے، تقرب الہی کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا بندہ اگر اللہ کو مناتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایسے آدمی کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب